السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا لیسن نمبر 3 ہے، سورۃ الفاتحہ، پارہ نمبر 1 الف لام میم، اور آیت نمبر سورۃ الفاتحہ کی جو سٹارٹ ہو رہی ہے وہ ہے آیت نمبر 5 تا اینڈ تک، یعنی 7۔ اور کل کا جو لیسن تھا جس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بارے میں پڑھا کہ قرآن پاک کو جب آپ پڑھنے لگیں تو سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو۔ اور اس کے بعد ہم نے بسم اللہ کی فضیلت کے بارے میں پڑھا۔ بسم اللہ جس کام پر یا جس کام سے پہلے پڑھی جائے اس میں برکت ہوتی ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو اس کے لیے خاص ہیں، صرف اور صرف اصل تعریف کا حقدار اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد رحمان اور رحیم کے بارے میں کہ رحمان اور رحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، جن میں کثرت اور دوام پایا جاتا ہے، یعنی بہت رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا اور بہت ہی مہربان۔ پھر مالک یوم الدین، دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، لیکن اس کا مکمل ظہور جو ہوگا وہ آخرت میں ہوگا۔ اللہ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق اس کو جزا سزا دے گا۔ اور آج کا ہمارا، اس کے بعد ہم نے عبادت کے بارے میں پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ ہی کی خاص عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کس کا مجموعہ ہے؟ جو کہ ہم نے کل بھی پڑھا، شریعت میں کمال محبت، سبحان اللہ، شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو اور اس کی ما فوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور پھر اس کی گرفت کا خوف بھی ہو، تو یہ ہوگی عبادت۔ اور آج کا لیسن ہے اہدی نصراط، اب غور کریں گے، اہدی یہ امر کا صیغہ ہے، اہدی ہدایت دے، نا ہمیں، اہدی نا ضمیر ساتھ لگی ہے، تو ہدایت دے ہمیں، صراط راستے، مستقیم سیدھے، تو ہدایت دے ہمیں راستے سیدھے، بامحاورہ ترجمہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اہدنا الصراط، عربی کی طرف پہلے آئیے، اہدی، یہ ہا جو ہے یہ بھاری آواز ہے، یعنی یوں جیسے حروف حلقی 6 ہے، حمزہ ہا، حمزہ ہا سب سے نیچے والے حرف حلق سے یہ نکلے گی، اہدی الصراط المستقیم،
ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا دے، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا دے۔ اب اس آیت کریمہ میں ہدایت مانگی جا رہی ہے، ہمیں ہدایت دے دے، ہم ہدایت دے دے مطلب ہمیں دکھا دے، یا ہمیں ہدایت دے دے سیدھے راستے کی، یا ہمیں چلا دے سیدھے راستے پر، یا ہمیں دکھا دے سیدھا راستہ۔ ہدایت کے کئی مفہوم ہیں۔ راستے کی طرف رہنمائی کرنا، نمبر 1، راستے کی طرف رہنمائی کرنا۔ نمبر 2، راستے پر چلا دینا۔ نمبر 3، منزل مقصود پر پہنچا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ اس عربی میں ارشاد اور بھی کچھ نام دیے گئے ہیں، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرح رہنمائی فرما، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما، تاکہ ہم تیری رضا حاصل کر سکیں۔ یہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی یہ جو صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، یہ عقل سے یا ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ صراط مستقیم وہی راستہ ہے جو الاسلام ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، جو اب قرآن و حدیث سے صحیحہ میں محفوظ ہے۔ اگر میں اور آپ سیدھا راستہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث صحیحہ کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں صراط مستقیم مل جائے گا۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ اگلی آیت میں دیکھیے، صراط، یہ دیکھیے طا ہے، پہلے تو صاد ہے، صاد اور سین میں بہت فرق ہوتا ہے۔ سین سٹی کے ساتھ ہوتا ہے اور باریک ہوتا ہے، صاد بھی سٹی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، سرا، سی را۔ اچھا، را کو ہم نے موٹا یہاں پر کیوں کیا ہے؟ را، جس را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے وہ را موٹا ہوگا۔ سرا، طل، طل، طا ہے، طلذین، صراط الذین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، الذین جمع ہے، راستہ ان لوگوں کا، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، ان یہاں نون ساکن ہے لیکن اس کو اظہار کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی عین آ گیا ہے۔ حروف حلقی میں سے جب کوئی نون ساکن کے بعد آ جائے تو پھر وہاں پر اظہار کرتے ہیں، ان، ان، انعمت، تو نے انعام کیا۔ اچھا، ہم نے تو نے جو کیا نا، انعمت، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو واحد مذکر حاضر کے صیغے کے لاسٹ پہ تا، تا جو یہ ضمیر لگی ہے، انعمت، تو نے انعام کیا، تا تما تم، تی تما تنا۔ اب یہ دیکھا تا ہے، انعم انعام کیا، تا تو نے، علیہم، علی پر، ہم ان، علی جہاں بھی آئے گا ذہن میں رکھیے، یہ الفاظ بار 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 ادھر ادھر سے، یعنی آپ جب قرآن پاک پڑھیں گے تو بار بار آئیں گے، آپ کو یہ والے الفاظ جو آ رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے ان کو یاد کرنا ہے۔ علی پر، ہم ان، غیر غی، غین کو موٹا کریں گے یعنی کہ غین کو حلق سے نکالیں گے، غیر مغضوبی، مغضوبی۔ اچھا، سب سے جو ڈیفیکلٹ مخرج ہے
وہ ضاد کا ہے. کس کا ہے؟ ضاد کا. اب اس کے اگر آپ مخرج کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ مصباح القرآن یعنی قرآن اینڈ اسلام آن لائن اکیڈمی 36 قرآن اینڈ اسلام 36 کو اوپن کریں گے، یا یوں سمجھ لیں کہ اسی کا لنک آپ اوپن کریں گے تو اس میں قرآنی قاعدہ بائی دارالسلام پر ہوگا، اور اس میں دعاد کا مخرج نکالیے. پوری حروف تہجی کے مخارج، ایک مخرج الگ الگ کر کے، یعنی اس کی ویڈیوز ہیں. تو آپ ضاد کا مخرج سرچ کریں گے تو اس کو ذرا دیکھیے، 7-8 منٹ کی وہ ایک ویڈیو ہے. آپ غور کریں گے، سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑی جلدی آ جائے گا. مغضوبی، غضب کیا گیا، غیری نا، مغضوب غضب کیا گیا، علیہم، یہ دیکھیے یہ علیہم اس سے پہلے یہاں پر آ گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک بار اگر یاد ہو گیا تو بار بار یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علیہم، ان پر. اب غور کریں گے، وا لپس گول کریں گے جب ہم وا پڑھیں گے. لام کو ملائیں گے ضاد کے ساتھ کیونکہ ضاد کے اوپر آ گئی ہے یہ 3 دندانوں والی شد. ٹھیک ہے. اب ضا بولا تو آگے دیکھیں لام کے اوپر بھی شد ہے، تو ہم نے جیسے لام کو ضاد کے ساتھ ملایا لیکن اس کو لمبا کیا اس لیے کہ اس کے اوپر مد ہے، اور آگے ہم نے جب لام کو ضاد کو لمبا کرنا ہے تو آگے دیکھیے ساتھ لام بھی ہے تو لام کے اوپر بھی شد ہے. اب ہم پڑھیں گے لضالین و لضال، دیکھیے وال، جب آپ نے وا کو کرنا ہے تو ساتھ لام کو بھی ملانا ہے، لیکن لام پر آپ نے لضال اپنی زبان کو اوپر تالو کے ساتھ ملانا ہے جہاں سے نکلتا ہے لام. ٹھیک ہے، تو زبان کو اس کے ساتھ ملا کے رکھنا ہے تو چھوڑنا نہیں ہے. وَلَضَّالِّينَ، و اور لا نا، غالین سب گمراہ ہوئے. اب بامحاورہ ترجمے کی طرف آئیے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ. پیچھے ہم نے پڑھا تھا ہمیں سیدھے راہ پر چلا، ہمیں سیدھی راہ پر چلا. تو یہاں کون سی سیدھی راہ ہے؟ یہاں ہم کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی راہ یا ان لوگوں کا راستہ. انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. ہم دعا کر رہے ہیں نماز میں، اللہ ہمیں ان کی راہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم، ان کی راہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، ان کی راہ نہیں جن پر غضب کیا گیا. ولا الضالین، اور نہ ہی ان کی راہ جو گمراہ ہوئے. اس کے بعد ہے آمین. آمین کی طرف ہم دوبارہ آتے ہیں. سب سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. تو ان لوگوں کی راہ صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ یا ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا. اب کن پر انعام کیا؟ یہ پیچھے جو ہم نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، انسان نماز میں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگ رہا ہے، اور اب یہاں پر صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر
وہ چلے جن پر تیرا انعام ہوا. اور یہ جن پر انعام ہوا یہ کون سا گروہ ہے؟ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا، جیسا کہ سورہ النساء میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا. آیت نمبر سورہ النساء کی 69. ترجمہ کیا ہے؟ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. کن پر انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے. اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ. جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم اللہ کے فضل و کرم سے پا لے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہے غیر المغضوب علیہم. غیر المغضوب علیہم بعض روایات سے ثابت ہے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا. اس سے مراد یہودی ہیں. اور آگے ہے ولا الضالین، اور ضالین کا مطلب گمراہ، اس سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہیں. ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں. لا اعلم خلافا بین المفسرین فی تفسیر، یعنی المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد گمراہ یعنی عیسائی نصارہ لوگ ہیں. تو اس میں کوئی مفسرین کے درمیان اختلاف نہیں ہے. اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے، آپ اگر چاہتے ہیں، میں چاہتی ہوں، دنیا کا کوئی انسان بھی چاہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلے، تو اسے کیا کرنا ہے؟ وہ یہود و نصارہ یعنی دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں. یہود و نصارہ سے بچ کر رہیں. یہود کی بڑی گمراہی کیا تھی؟ جو سب سے بڑی گمراہی یہود میں پائی جاتی تھی، وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے. اللہ تعالیٰ کی آیات میں تحریف کا مطلب ہوتا ہے چینج کرنا، تبدیل کرنا، اور ہیلا کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے. ہیلے بہانہ کر کے کوئی نہ کوئی چیز جیسے کسی طرح سے تبدیل کرنا یا ہیلے بہانے کرنا. حضرت عزیر کو ابن اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. استغفر اللہ نعوذ باللہ. اپنے احبار و رہبان کو حلال و حرام کرنے کا مجاز سمجھتے. جیسے احبار و رہبان کون؟ جیسے ہمارے علماء کرام ہیں، تو ان کے جو علماء ہوتے تھے ان کو احبار و رہبان کہا جاتا تھا. تو وہ احبار و رہبان کو حلال و حرام کرنے کا مجاز سمجھتے تھے. نصارہ کی بڑی غلطی ولضالین، گمراہ سے مراد یہاں عیسائی ہیں، نصارہ ہے. تو نصارہ سے مراد کون ہے؟ نصارہ کی بڑی غلطی کیا تھی؟ ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنا غلو کیا کہ انہیں ابن اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور پھر ثالث ثلاثت اللہ، یعنی اللہ کا بیٹا اور 3 خدا میں سے ایک. 3 خدا ہیں، ان کا عقیدہ تھا کہ 3 خدا ہیں، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ ہے. استغفر اللہ نعوذ باللہ. افسوس ہے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کو عجیب سا بھی لگ رہا ہے، برا بھی محسوس ہو رہا ہے. غیر المغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد عیسائی. وہ حضرت عزیر کو ابن اللہ اور یہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ اور ثلاثت اللہ کہا کرتے تھے.
افسوس کہ امت محمدیہ میں بھی یہ گمراہیاں عام ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ضلالت کے گھڑے سے نکالے امت محمدیہ کو، اور اپنے رحمت کے سائے میں رکھے۔ تو یہ تھا ہمارا ضالین اور مغضوب کی تفسیر مختصر سی۔ اور اس کے بعد جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، اور آپ نے بھی سنا ہوگا مساجد میں جب پوری صورت پڑھی جاتی ہے تو آمین، کچھ لوگ اونچی آواز میں کہتے ہیں، کچھ آہستہ آواز میں کہتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی ہے۔ اس لیے امام اور مقتدی، امام جو جماعت کروا رہا ہو، مقتدی جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ جب یہ سورت کمپلیٹ ہو تو دونوں کو، امام کو بھی اور مقتدی کو بھی، آمین کہنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، جہری آواز، غور کریے، جہری آواز، جہر کا مطلب ہوتا ہے، یہ ہے ٹھیک ہے، جہری آواز یا جہر کا مطلب ہوتا ہے اونچی، جو وہ نمازیں جن میں اونچی قرات کی جاتی ہے، سپوز جیسے سورۃ الفاتحہ اونچی پڑھی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، ان ایسی نمازوں کو جہری نماز، اور جہری نمازیں صبح فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، اور عشاء کی نماز ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ان نمازوں میں یہ جہری نمازیں، ان میں اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جہری آوازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد، حدیث میں حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی۔ یہ ابن ماجہ میں روایت ہے، اور ابن کثیر نے بھی اس کو روایت کیا۔ اس کے علاوہ اونچی آواز سے کہنا، آمین اونچی آواز سے کہنا سنت ہے، اور صحابہ کرام کا معمول بھی ہے۔ آمین کے معنی مختلف بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، کذالک فلیکن، جو ہم نے سارا سورۃ الفاتحہ الحمد سے لے کر ضالین تک پڑھا ہے، کذالک فلیکن، اسی طرح ہو۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ خاص کر تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ اچھا، یہاں پر دیکھیے اس سورت کو، جو کہ آپ نے پہلے بھی پڑھا، اس سورت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نصف میرے لیے، حدیث قدسی ہے، نصف میرے لیے ہے، یعنی آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ یہاں دیکھیے الحمد سے لے کر نستعین، جو کل کا ہمارا سبق تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک کا تعلق اس سورت کا اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور بندہ کہتا ہے جب الحمدللہ رب العالمین، اور یہاں سے ہم سے لے کر نستعین تک پڑھتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں جو میرے بندے نے مانگا وہ میرے بندے کے لیے ہے، میں نے اس کو دے دیا۔ اور یعنی جو پہلا حصہ ہے نا، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت، ربوبیت اور عدل و بادشاہت۔ اور جو اگلا حصہ نصف ہے جو آج ہم نے پڑھا، اہدنا الصراط المستقیم سے ضالین تک، اس حصے میں دعا و مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ تو جب ہم سارے یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں آمین، مطلب کذالک فلیکن، اسی طرح ہو۔ تو اگر آپ کہتے ہیں پڑھنے کے بعد کہ اسی طرح ہو، یعنی آمین، تو یقیناً اللہ کی ذات یہ قبول کرتی ہے، اور جو آپ مانگتے ہیں سچے دل سے اللہ آپ کو دیتا ہے۔ اور دوسرا معنی ہے لا تخیب رجاء
आना ला तुखय्यिब रजाअना। या अल्लाह जो हमने पीछे आपसे मांगा है हमें नामुराद ना करना, ना उम्मीद ना करना। और तीसरी जो दुआ है अल्लाहुम्मस्तजिब लना, या अल्लाह पीछे पूरी सूरत में हमने जो तुझसे दुआ मांगी है, क्योंकि सूरत फातिहा पूरी की पूरी दुआ है, जो हमने आपसे दुआ मांगी है अल्लाह हमारी ये दुआ कबूल फरमा। ये था आज का हमारा सबक सूरतुल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारी कंप्लीट हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हमें सही मानों में इसके माना मफ़हूम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।